چلیں. ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب سفر کرتے ہو تو ایک ساتھی بنا لیتے ہو تو بڑی راحت اور فرد کے ساتھ سفر طے ہوتا ہے, اور سنت کی کتابیں بھی لکھا ہے, اور دل کو بھی تقویت رہتی ہے. اسی طرح آخرت کے لیے صالحین سے تعلقات اور ان کی صحبتوں کی برکت سے آخرت کا سفر سلوک راحت سے طے ہوتا ہے اور تقویت رہتی ہے. یہ ہمیں کوئی مشورہ دینے والا ہے اور اعتماد نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. ایکر سے فرمایا, یہ حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ کی نصیحت ہے. ایکر سے یعنی شیخ العرب الانجم سے فرمایا کہ ملفوظات کے تبعات میں اگر مضامین کا تکرار ہو جاوے, یعنی ایک ہی مضمون بار بار 2-3 مرتبہ بھی آ جائے تو کیا مذائقہ ہے. نصیحت میں تکرار مطلوب ہوتی ہے. دیکھو قرآن پاک بار بار مضامین کے تکرار سے معمور ہے, کیا یہ نصیحت کے لیے فائدہ مند نہیں؟ کیونکہ فائدہ مند ہے. یہ حضرت شاہ رخ صاحب پہ پڑھ رہا ہوں ملفوظات. بھائی ایک صاحب نے کہا آپ کے ساتھ سامان سفر بہت ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ مگر راحت بھی تو بہت ملتی ہے, سامان کی مشقت اور راحت کا توازن کر لیا جائے. مولانا عمر کو نہیں بتانا ورنہ اور ایک پیٹی بھر دے گا. اس نے سنا وہ تو زیادہ اچھا ہے. اب اس کی وجہ سنیے ذرا وجہ. حضرت شاہ رخ صاحب کے بیگ جو تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس میں یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. بیگ کے اوپر کسٹم والا دیکھتا تھا کہ جانے میں. ایک بات دوسرے آداب معاشرت میں لکھا ہے کہ جو سامان بہت کم لے جاتے ہیں وہ جہاں مہمان ٹھہرتے ہیں ان سے کوئی چیز مانگی چھوٹی, اور ہے نہیں, وہ مارکیٹ بند ہو گئی, مہمان کو کتنی شرمندگی ہوگی. تو وہ مشقت سے تو یہ مشقت کچھ بھی نہیں ہے نا پھر. اور مولانا عمر احاط صاحب ماریشس ہانگ کانگ گئے, جب سامان کھولا تو اس میں آٹا نکلا 5 کلو ہانگ کانگ میں, ماچس بھی نکلا, اور پاٹی اور بیلن ہوتا ہے نا یقین کر کے وہ بھی نکلا. اور آخر میں 12 دودھ کے چھوٹے ڈبے تھے, وہ دودھ ملتا ہی نہیں ہانگ کانگ میں, بھینسیں ہیں ہی نہیں وہاں پر, میں کچھ ہے. اور چھری اور پتا نہیں, میں نے کہا بھائی تو پھنسوائے گا. میں ماریشس میں اسی طرح کیا شخص نے. پھر میں نے ہمارے ساتھی سے کہا کہ بھائی آپ بھی تو بیٹھے نا, کبھی خدا نہ خاصا کسٹم وسٹم میں مسئلہ ہو, سامان زیادہ ہو, پھر شرمندگی ہو, ہم تو زیادہ کے پیسے دیتے ہیں, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اللہ معاف فرمائے, کیونکہ آسمان پر کیا معاملہ ہوگا پھر. تو دیکھا کہ مولانا عمر روتے ہوئے آ رہے ہیں اندر 3-4 سفر میں. کیا ہوا؟ بچوں کی طرح ہو رہے. وہ ساتھی نے جو ہے بہت سارا سامان نکالنے کے لیے کہہ دیا. میں باہر آیا سامان کے پاس, رات کو دیر بھی ہو چکی تھی. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ شیخ یہ دیکھے, یہ دیکھے, امسر رو رہا ہے. میں نے کہا بھائی جو یہ کہ اور بھی بھرو, اور جو اور کے اور بھی بھرو, ہم وہاں جا کر کچھ اور کر لیں گے. یہ بچوں کی طرح رو رہا ہے, کہاں ہمارے سر پہ مصیبت ہو جائے گی اس کا رونا دیکھ کر. ماچس ڈال رہا ہے ہم میں, سوچو نا ماچس کی کیا. اور پھر آٹا وہاں بیٹھ کے یہ روٹی یہ نہیں پتا نا اس کو یہ بیان ہوا ہے یا ورنہ اور بھر دے گا وہ. ارشاد فرمایا کہ اگر ہر روز اشراق نہ پڑھیے تو جب توفیق ہو جاوے کسی واس کے بعد یا کسی وقت تو پڑھ لیجیے. اگر پلاؤ زردہ کھانے کی عادت نہ ہو تو جس دن ملے اسی دن کھا لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اشراق پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا فرض ہو جائے گا, نہیں پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا پڑھنا ہی نہیں ہے. اگر جناب بڑے دربار میں بڑی چیز مانگی جاتی ہے, سورہ فاتحہ کے اندر حق تعالیٰ نے صراط مستقیم مانگنے کا حکم دیا ہے, تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم بڑی چیز ہے. اس کا ایک زینہ تو دنیا میں ہے, دوسرا زینہ جنت میں ہے, جس پر حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کے 4 واز کا مجمع چھپائے, صراط مستقیم اور اتباع اکابر. اللہ کرے اس کو ہمارے ساتھی خوب پھیلائیں. آج 4,000 چھپے تھے, ختم. 10,000 چھپی تھی کتابیں, باقی 2,000 باقی ہیں. ساتھی سے پوچھا کہ فلانے مدرسے میں 400, فلانے میں 300, اب دوبارہ انشاءاللہ آرڈر دیا 10,000 کا یا 8,000 کا. جو خوب پھیلائیں, ڈیریت وغیرہ سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا حصہ بھی لگ جائے گا. جیسا کہ حضرت عامر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جس ریل میں سفر ہوا اسی ریل میں ایک بڑے میاں غلطی سے سوار ہو گئے. ان کو دوسری ریل میں جانا تھا. جب ریل چلنا شروع ہو گئی اور اتر نہ سکے, ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ریل منزل کی طرف نہیں جا رہی ہے. غلط منزل کے راستے پر لگ جانے سے ان کی بے چینی دیکھ کر مجھے بڑی عبرت ہوئی. وہ بیچارے بات تک نہ کرتے تھے, ایسے غمزدہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا دار نافرمان پریشان ہے اور اہل اللہ سکون میں ہے. اللہ والے مزے میں تھے, اللہ والے مزے میں ہیں, اللہ والے مزے میں رہیں گے. حافظ عدنان صاحب آپ کے لیے کرسی پہلے ہی رکھی ہوئی ہے, بتاؤ ایسا انظام کبھی دیکھا ہم نے؟ یہاں کرسی اندر رکھی ہوئی حافظ صاحب کے لیے, شیشہ توڑ کے اندر آ جائیں. حافظ صاحب سے پوچھو بھائی باہر بھی جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی قہوہ دیں, جلدی جلدی کریں, وقت کم میں جگہ دیں بھائی حافظ عدنان میاں کو. آخر میں وہاں جگہ عدنان میاں کی رکھی ہوئی ہے پہلے سے.
یہ لوگ اشارہ نہیں سمجھتے، بڑا کام بنا رہا ہے. اچھا ٹھیک. تو یہاں اتنا لکھا ہے، لیکن ایک ملفوظ میں یہ ہے کہ حضرت والا نے بڑے میاں سے فرمایا کہ بابا اب دیکھیں، اب تو آپ اگلی اسٹیشن جو آئے گی نا، حضرت والا بات فرما رہے تھے ہنسنے کی، تھوڑا تسلی کی. تو کہا حضرت آپ کو تو ہنسانا ہے، میری حالت کیا ہو رہی ہے، اب گرم کپڑے بھی نہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟ فرمایا بھائی وہاں اتر کے دوسری ٹرین لے کر پھر چلے جانا. تو کہا میں پریشان ہوں، آپ مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں. حضرت مجدد نے فرمایا دیکھیں میں صحیح منزل کی طرف جا رہا ہوں، سکون سے ہوں، اور یہ بیچارے کتنا پریشان ہیں. اسی لیے اہل اللہ ہر وقت سکون میں رہتے ہیں. اللہ مجھے بھی اللہ والا بنائے. فرمایا کہ تدبیر کرنا ایسا ہے جیسے بجلی کا بٹن دبا دیا، مگر پاور ہاؤس سے ہی سے روشنی آئے گی. اسی طرح تدبیر کر کے حق تعالیٰ ہی سے کامیاب کی دعا کیے جائیں، اور یہ حقیقت ہے. اور اس کا شیخ سے پوچھ کے پڑھنا بھی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ہی سے عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں. اس کو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ بھی پڑھ لیں تو بہت وقت ہوگا. تو صراط مستقیم ایک بات جلدی عرض کروں گا. جس طرح جسم کی تربیت کے لیے کتنے انواع و اقسام کی غذائیں ہیں، اسی طرح روح کی ترقی اور تربیت کے لیے بھی اگر اقسام اور انواع کی عبادتیں ہیں تو کیا اشکال ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ جزاء الاعمال ہے. 17 قسم کے نقصانات اس کے اندر گناہوں کے بیان کیے گئے ہیں. اس رسالے کو کثرت سے سننا اور سنانا چاہیے. دیکھیں اس پر جو ہے سمعنا و اطعنا کی فکر ہونی چاہیے نا. اس پہ نیچے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت یہ وصیت فرمائی تھی، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آ کر مجھ سے لے انتقام. قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام کہ خجالت بروز قیامت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو. مجدد کا یہ معاملہ ہے. ہم تو اذیتیں دے کر میں بیکار بھی نہیں لیتے. نظام سنت کے علاوہ کسی نظام کو معین اور مفید تو کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو مقصود کا درجہ دینا حد سے تجاوز ہوگا. دین کی خدمت کو صرف ایسا نہ بنایا جائے کہ کر لیا. دین کے جس نوع میں جو لگے دوسرے نوع کی توہین نہ کرے. جیسے مدرسہ ہے تو وہ دوسرے شعبے کے لیے کچھ نہ کہے، اب خانقاہ والا ہے اس کے لیے نہ کہے، تبلیغ والا ہے دوسرے کے لیے نہ کہے، اور اسی طرح امامت کے لیے نہ کہے ارے صاحب یہ تو 20 سال سے پڑھا رہے ہیں کتابیں پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے، ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. پکڑ کا خطرہ ہے، موقع نہیں زیادہ بتانے کا. بس ہمارے ہی مدرسے سے دین پھیلے یہ نہیں. اہل مدارس کو صرف اپنا ہی مدرسہ سامنے نہ ہو کہ بس ہمارے ہی مدرسے سے دین پھیلے، یہی مدرسہ ترقی کر گئے، بلکہ تمام دینی مدارس کی ترقی کے لیے دل سے دعا کو اور مخلصانہ طور پر بھری خواہ رہے اور دین کے سب شعبوں کے لیے دعا کرے. اگر شخصی طور پر دین کی خدمت کر رہا ہے تو یہی مقصود نہ ہو کہ صرف ہم سے ہی دین پھیلے، اور دوسرے سے اگر پھیلے تو کیا اشکال اور کیا فکر ہے. یہ تو نفس کا قید اور مکر ہے اور حب جاہ حرام کی بیماری ہے کہ صرف ہم سے دین پھیلے، اپنی تعریف کا انتظار کریں، سیلفیاں بنا کر سب جگہ بیچتا رہے. ایسے ہاتھ اللہ کے بیان کر رہا ہے اور جناب ساتھ میں رائیونڈ یا کہیں کا اجتماع کی تصویر ڈال دی، ایسے بتا رہا ہے جیسے سارا اس بڑے اجتماع میں بیان کر رہا ہوں تاکہ میری شہرت ہو جائے. خود ہی ٹیپ کر رہا ہے، خود ہی پھیلا رہا ہے آگے. اللہ رحم فرمائے. کیا کریں، بیچ میں باتیں بھی آ جاتی ہیں. اخلاص کا معیار یہ ہے کہ جس سے بھی دین پہلے خوش ہو اور اس کے ساتھ تعاون کرے. جب حکم ہے تو جہاں بھی نیکی ہو وہاں تعاون کرے اور اپنی رفاقت پیش کرے. ہر خاتم دین کو اپنا رفیق سمجھے، فریق نہ سمجھے. اپنے کو مقدم نہ کرے، دین کو مقدم کرے. جس سے بھی دین کا کام احسن طریقے پر ہو اس کی اعانت کرے. اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں چمکوں، کیس ہو جائے گا. اللہ کا دین چمکے. سامنے خانقاہ کھل جائے تو ان سے کہ بھائی بہت بڑے بزرگ ہیں، میں تو اللہ والے کا غلام ہوں. اب وہاں جا کر کہ مدرسے سامنے مدرسہ کھل جائے تو کہنا چاہیے بھائی پہلے وہاں بھی دیکھ لیں آپ، پھر آپ کو یہاں آنا ہے یہاں آ جائیں. اور نہ کسی کی بات سنیں دین کے بارے میں. تفاضل ایک نوع میں ہوتا ہے نہ کہ 2 نوع میں. اگر کوئی سوال کرے کہ آنکھ بہتر ہے یا کان بہتر ہے یا زبان بہتر ہے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ ہر ایک ان میں ضروری ہے. ان میں تفاضل کا سوال ہی غلط ہے کیونکہ یہ الگ الگ نوع ہیں. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں جو زیادہ دیکھتی ہے وہ افضل ہے جناب، سبحان اللہ. اور دونوں کانوں میں سے جو زیادہ سنتا ہے وہ افضل ہے. اس مثال سے اب یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ تعلیم اور تبلیغ اور تزکیے میں کس کی ضرورت زیادہ ہے. یہ سوال مناسب نہیں کیونکہ یہ انواع مختلف ہیں.
انواع مختلفہ میں تفاضل نہیں ہوتا، لہذا ہر ایک کی ضرورت ہے. تعلیم بھی ضروری ہے، تزکیہ بھی ضروری ہے، اور البتہ تزکیہ نفس کی اہمیت تعلیم اور تبلیغ سے زیادہ ہے. یعنی تعلیم اور تبلیغ کی ضرورت کے ساتھ تزکیہ نفس کا اہتمام زیادہ ضروری ہے، یزکیم فرض ہے. اس لیے کہ تعلیم اور عمل اور تبلیغ سب چیزیں جہاد وغیرہ بدون تزکیہ مقبول نہیں. جس کا مرکز سچے اللہ والوں خانقاہ ہیں. تزکیہ نفس ہی سے اخلاص دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اخلاص کے بغیر تمام اعمال اور عبادات رائگاں ہو جاتی ہے. جیسا کہ حدیث ریان میں اس کی تصریح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جہنم میں سب سے پہلے انہی کو پھینک دیا جائے گا. اس پر حضرت شاہ ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا آپ اتنا زیادہ تزکیہ کا فرماتے ایک گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ تب یہ حدیث بات ہوئی. ایک ہی تو تھا. پوچھا گیا کیوں شہادت کی آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہو، شہید کہلایا جاؤں؟ کیوں سخاوت کی اللہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں قرات کی، کیوں بیان کی اللہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہو؟ رعایت دوزخ میں ڈال دو ان کو. جناب ان میں ایک وہ عالم دین اور عالم قرآن ہے جو عمر بھر قرآن سیکھنے سکھانے میں مشغول رہا. دوسرا دولت مند سخی ہوگا جس سے خود خرچہ کیا ہوگا. تیسرا شہید ہوگا. تو لیکن تینوں آدمیوں نے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے بلکہ دنیا کی شہرت اور عزت کے لیے کہتے. وہ تو مل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ تینوں قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم دلوں کی نیت کا حال جانتے ہیں. تم لوگوں نے اچھے اعمال ہماری رضا کے لیے نہیں کیے تھے بلکہ دنیا میں ناموری اور شہرت کے لیے کیے تھے، اور یہ چیز تمہیں دنیا میں مل چکی، اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں. اس کے بعد ان سب کو انہی اعمال کی وجہ سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکوا دیا جائے گا. حدیث میں ہے کہ یہی وہ لوگ پہلے جہنم میں ہوں گے جن کے لیے سب سے پہلے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. دوسرے شعبوں پر اعتراض کرنا، بھائی یہ شعبہ ہے، یہ ہے وہ بھی آپ جو ہے مدرسے میں ہیں، وہاں سے جو نور ملے مدرسے میں کوئی اللہ والا صاحب نسبت و اصلاح کرا لو، آپ کا فائدہ ہو جائے گا. نہیں تو دوسرے سے اصلاح کرو جو فرض ہے. یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے تھے تو کبھی کبھی مارے خوف کی ان کی چیخیں نکل جاتی تھیں اور بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا. اور ایک دفعہ جب یہ حدیث ایک تابعی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہو گیا، اور بہت دیر کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہوئی اور یہ فرمایا صدق اللہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے اعمال سے دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہے گا اس کو اس کے اعمال کا پورا نتیجہ دنیا میں ہی ہم دیں گے اور اس میں بالکل کمی نہیں کی جائے گی. ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کی آگ کے اور کچھ بھی نہ ہوگا، اور یہ جو عمل انہوں نے کیے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے اور سارے اعمال بیکار اور لا حاصل ہوں گے. اس سے سوچیں کہ کتنا بڑا، جیسے شیخ نے اجازت دے دی، بیعت کی اجازت دے دی، لیکن یہ بھی تو خود دیکھے کہ میں اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں یا لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ بھی تو پھنس جائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ جو خانقاہ میں سب نیک بن گئے. ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے. یہ حضرت آگے اپنی اذان ہونے والی ہے. حضرت ہردوئی کا ملفوظ عالم اور غیر عالم کی 3 قسمیں. ابھی اس کو اتوار کے ابھی کر ہی رکھ لیتا ہوں. کیسے وقت میں ماشاء اللہ ختم ہوا. اذان کے وقت خاموش ہونا چاہیے. تلاوت کر رہا ہے تو رک جائے، جہاں پر آیت آئی جناب اس کا جواب دے. طواف کر رہا ہے جواب دے. لیکن استاد سبق پڑھا رہا ہوں، شیخ بیان کر رہا ہوں، اصلاحی خط لکھ رہا ہوں، ضروری ہو تو اس وقت کوئی حرج نہیں. بخاری شریف کی حدیث بات پڑھا رہا ہے، اذان ہو گئی تو بیچ میں کیسے چھوڑے گا؟ شیخ بیان کر رہا ہے، مضمون رہ گیا تو ملاوٹ آپس میں ملے گا نہیں مضمون، تو پورا کر سکتا ہے یہ.